ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، یہ تقریباً پچھلے 2 جمعہ سے اسی آیت کریمہ کا سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ پچھلے 2 جمعہ سے وہی ایک موضوع چل رہا ہے اور آج انشاءاللہ اسی موضوع کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ موضوع یہ تھا، جیسے پچھلے جمعہ سے پہلے ہم نے آپس میں جو مذاکرہ کیا تھا، اس عنوان پہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر کیا حالات ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کس طرح کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری ڈیٹیل سے ساری چیزیں تفصیل سے آ چکی ہیں۔ پچھلے جمعہ کو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ان حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ابھی فی الحال جو موجودہ زمانے میں جو حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر جو حالات ہیں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنی چاہیے، تو وہ باتیں ادھوری رہ گئی تھی، آج ہمیں انہی باتوں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں بتا دوں ابھی موٹی موٹی چیزیں، پوائنٹس کی چیزیں، پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو کچھ کام ایسے ہیں جو کرنا ضروری ہے، ان کاموں کے بغیر ان ماحول میں، ایسے ماحول میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، خصوصاً مسلمان، کیونکہ چاروں طرف ہوائیں اس کے خلاف ہیں، حالات اس کے اپوزیشن میں ہیں، لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اب یہ مسلمان کیا کریں؟ ایسے حالات میں یہ مسلمان کس طرح پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں جس کو وہ اختیار کریں؟ تو میرے محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی زندگی کے کچھ احوال پیش کیے تھے، کچھ مثالیں پیش کی تھیں کہ بعینہ ایسے یا اس سے ہزاروں گنا کٹھن حالات
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر تھے، اور ایسے حالات کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کامیاب ہوئے، عروج کو پہنچے۔ ان کے جو افراد تھے وہ مزید بڑھتے گئے، جماعت در جماعت اسلام میں لوگ داخل ہوتے گئے۔ آخر وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے طریقے تھے، وہ کیا تعلیم تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی؟ تو کچھ چیزیں آ چکی ہے اور کچھ باقی تھی، آج ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ کیونکہ میرے محترم دوستو، جب بھی انسان کے اوپر اور خصوصاً مسلمان کے اوپر کچھ حالات آوے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ہر ایک کے لیے سبق ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نمونہ ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیڈیل بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تاجر ہو تو تجارت کے عنوان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تم اگر زراعت پسند ہو، زراعت کرتے ہو، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تم مزدور ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزدوری کے حساب سے تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں مزدوری پر چرایا کرتے تھے۔ محکوم ہو تو بھی آئیڈیل ہے، حاکم ہو تو بھی آئیڈیل ہے۔ ہر ایک کے لیے اچھے حالات ہو، مدینہ جیسے حالات تو بھی آئیڈیل ہے، برے حالات ہو مکہ مکرمہ جیسے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ بے اعتبار شوہر ہو تو بھی آئیڈیل ہے، بے اعتبار باپ کے ہو تو بھی آئیڈیل ہے۔ ہر جگہ ہر قسم کی مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہمیں سیکھنے کے لیے مل جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ پہ غور کر کے کچھ باتوں کو اخذر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے ایسے کٹھن حالات میں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر محنت کی وہ ایمان کے اوپر محنت کی، اپنے ایمان کو مضبوط بنایا۔ ایمان کو اتنا مضبوط بنایا کہ بس ان کے دلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی، غیر اللہ کی محبت نہیں تھی۔ ان کے دلوں میں ڈر تھا تو صرف اللہ کا ڈر تھا، غیر اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ کفار نے ان کو لاکھوں ستایا، ہزاروں ستایا، یہ بول دو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، یہ کر دو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، تم نجات پالو گے، لیکن ہرگز نہیں۔ ہمارا رب تو بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، احد احد احد۔ لاکھ تمہیں ستانا ہو، لاکھ تمہیں مارنا ہو، جو کچھ بھی کرنا ہو، لیکن ہمارا رب تو اللہ ہے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نہ اللہ کو چھوڑنے پہ راضی اور نہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے پہ راضی، حتیٰ کہ سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، سولی پہ چڑھا کے چاروں طرف سے نیزوں کی بارش کی جاتی ہے، زخمی آلو جسم ہے، چاروں طرف سے خون ٹپک رہا ہے۔ ایسے حالات میں کوئی کافر اس صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتا ہے کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لٹکا دے؟ کیا تم اس بات پہ راضی ہو؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، جن کو چاروں طرف سے نیزے مارے جا رہے ہیں، جن کے بدن سے خون ٹپک رہا ہے، وہ اس حال میں بھی کہتے ہیں کہ میں اس حال میں رہوں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کانٹا چبھے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ اللہ اکبر! کیا ایمان تھا، کیا ایمان ان کے دلوں میں پیوست ہو چکا تھا، ایمان ان کا کتنا مضبوط تھا۔ کیا کہتے ہیں کہ میں اس حال میں رہوں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مقام پہ کانٹا چبھے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ مجھے تم آزاد کر لو اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سولی پہ لٹکاؤ، پھر مجھے کہاں سے گوارا ہو سکتا ہے؟
تو انہوں نے ایسے حالات میں اپنی جان دیواروں سے گوارا کیا لیکن اپنی آزادی کو تسلیم نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ایمان کو بنایا۔ کٹھن حالات میں ایمان بنتا ہے جب حالات اپوزیشن میں ہو، حالات سارے مخالفت میں ہو، حالات ناساز ہو، تو اس وقت پھر بندہ کہاں پہ آتا ہے؟ ڈاکٹروں سے نا امید، حکماء سے نا امید، رشتہ داروں سے نا امید، چاروں طرف سے اس کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا ہے۔ پھر کہاں آتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں وضو وغیرہ کر کے کہاں آتا ہے؟ اللہ کے گھر میں آتا ہے، یہی مسجد میں آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے تیرے، اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے تیرے، بس تو ہی میرا ایک سہارا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسے کٹھن حالات میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، بندوں کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل ہوتا ہے کہ سارے ایسے کٹھن حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان بخشی کرتا ہے، ہمیں عافیت سے رکھتا ہے، تو بس یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ العیاذ باللہ، میں جانتا ہوں اپنے ایمان کے بارے میں، آپ جانتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں، کتنا کھوکھلا ہے۔ قدم قدم پر ہم پھسل جاتے ہیں، قدم قدم پر ہم لغزش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، جانتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس جگہ پہ اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لیکن پھر بھی ہم اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فراموش کر لیتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں اس شکل کے اندر، اس حلیے کے اندر اگر لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا تو لوگ تو کہیں گے پہلے بڑا اسمارٹ دکھتا تھا، پہلے بڑا اسمارٹ دکھتا تھا، ابھی یہ کیا داڑھی ٹوپی کے ساتھ میں آیا ہے، یہ کیا حلیے کے ساتھ میں آیا ہے، تو لوگ مجھے بری نظر سے دیکھیں گے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم نے جس چہرے کی تعریف فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حلیے کو پسند فرمایا ہے، وہ چہرہ کون سا تھا، وہ حلیہ کون سا تھا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ تھا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ تھا۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ إِذَا۔ ایسے قرآن کریم میں جگہ جگہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حلیہ کی تعریف کی گئی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ۔ وہ حلیہ کون سا تھا، وہ چہرہ کون سا تھا؟ وہی پاکیزہ داڑھی والا باریش حلیہ تھا، بڑا منور، بڑا صاف ستھرا، بڑا پرنور چہرہ تھا۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہم بس اس خوف سے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کفاروں کے بڑے بڑے دربار میں جایا کرتے تھے تو بھی وہاں جا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ قیصرہ کے دربار میں قیصر و قسرا نام سنا ہوگا، اس زمانے کے بڑے بڑے پاور، جیسے آج امریکہ اور روس وغیرہ ہیں، سپر پاور اور طاقتیں۔ امریکہ تو خیر کھوکھلا ہو ہی چکا ہے اور روس کھوکھلا ہو چکا تھا، اب ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے غیب کے ذریعے سے مسلمانوں کو کھڑا کر کے ان کو بس ان کی طاقتوں کو ختم کر دیا ہے، بس ابھی کچھ اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح چلتے رہے، دادا گیری کرتے رہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات سے، اپنے غیب سے اس سے نپٹ لے گا انشاءاللہ۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے جن کے ایمان کی طاقت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر قسرا کو پامال کیا، نیست نابود کیا، ان کا خاتمہ کیا۔ اور آج کے زمانے کے پچھلے 15-20 سال کے زمانے کی جو دو سپر پاور طاقتیں تھی، چاہے روس ہو یا امریکہ ہو، ان کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے جیالو اور ایمان سے بھرے ہوئے، ایمانی طاقت سے بھرے ہوئے اسلام والوں کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کیا ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
میرا مقصد آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کس کی طرف ہے، کہ ایک طرف چاروں طرف سے بموں کی بارش ہو رہی ہے، چاروں طرف سے تورا بورا کے اندر ادھر ادھر چاروں طرف سے بموں کی بارش ہو رہی ہے، اور ایک طرف امریکہ کو للکار رہے کہ امریکہ تو آیا ہے لیکن تو سمجھ لے آج سے 17 سے 18 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکی فوجیوں کو یہاں دفن کر دیں گے اور افغانستان کو امریکہ کا قبرستان بنا دیں گے۔ آج اس وقت تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ لوگ کی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ چاروں طرف سے بموں کی بارش کی طرح بارش ہو رہی ہے، بس پلین آ رہا ہے بموں کی بارش کر کے چلا جا رہا ہے، کبھی اس پہاڑ پہ کبھی اس پہاڑ پہ، اتنے شہداء ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان کے جیالے تھے، ایمان کے پروانے تھے، ایمان والے تھے کہ اس طاقت کو للکار رہے تھے۔ ہمیں اس وقت سمجھ میں آ رہا تھا کہ آخر یہ تو بیچارے ختم ہو گئے، ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئے، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی امریکہ کے افسران انہی لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دبئی کی کانفرنس وغیرہ دیکھ لو، قطر وغیرہ کی کانفرنس ہو رہی ہے کہ کچھ امریکن افسران سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ یہاں پہ یہی ایمان کے سرفروش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اب یہاں سے جانے دو، ہمیں اب یہاں سے جانے دو۔ یہ لوگ شرط رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو جانے دیں گے، لیکن ان شرطوں کی بنیاد پر ہماری یہ شرطیں ہیں، بیچارے شرطیں ماننے پر مجبور ہیں، آپ جو کہو ہم ساری شرطیں مان لیں گے، لیکن بس ہمیں یہاں سے رخصت ہونے دو۔ ہمارا بہت نقصان ہو گیا، 17-18 سال کی محنت رائی گاہ ہو گئی، کروڑوں عجبوں ہمارے ڈالرز ختم ہو گئے، ہماری ہزاروں جانیں تلف ہو گئی، اس کے باوجود ہمارا جو مقصد تھا قبضہ کرنا وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے روک بائی ٹوک سیدھے فیس ٹو فیس بات کریں گے، بیچ میں کوئی چیلا نہیں چاہیے، بیچ میں ہماری کت پتلی حکومت نہیں چاہیے، ان کو وہ شرط ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ کیا چیز ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی فاتح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ کیوں؟ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع میں اکیلے تھے، ان کے اوپر ایمان لانے والے شروع میں 4 ہی لوگ تھے، صدیق اکبر، علی مرتضیٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کچھ 4-5 لوگ تھے، وہ تو آہستہ آہستہ ہلکا بڑھتا گیا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ کیا چیز ہے کہ مسلمانوں کو عروج حاصل ہوتا ہے ایمان طاقت کی بنیاد پر، جب ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں، عروج پذیر کر عروج کو پہنچتے ہیں، عروج حاصل کرتے ہیں۔ اور آج میرے محترم دوستوں، وہ مکہ مکرمہ کے اندر 8-10 صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اتنی قلت میں ہونے کے باوجود بھی کامیاب تھے۔ آپ ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی زوال پذیر ہیں۔ آخر کیوں؟ ایمان ہمارا کھوکھلا ہے، ہم میں سے ہر کسی کا ایمان ہر سے زیادہ کھوکھلا ہو چکا ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، حکومت والوں سے ڈرتے ہیں، ماحول سے ڈرتے ہیں، حالات سے گھبراتے ہیں۔ مسلمان کبھی حالات سے گھبراتا نہیں ہے، مسلمان تو ہمیشہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہم ہمارے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے بڑوں کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ حالات کا مقابلہ کیا ہے، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، مسلمان تو دنیا کے اندر آتا کیوں ہے؟ کیوں آتا ہے؟ غیروں کی طرح اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، غیروں کی طرح زندگی کو گزارنے کے لیے نہیں۔ میرے محترم دوستو، مسلمان کے دنیا کے اندر آنے کا واحد مقصد کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کو بنانا، آخرت کی زندگی کو بنانا۔ تو آخرت کی زندگی ہم اسلامی احکامات کے اوپر عمل کریں گے تو بھی بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے تو بھی بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بہت جلدی بن جائے گی، شارٹ کٹ راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہم حالات سے گھبراوے کیوں؟ حالات سے گھبراتے ہوئے اسلام کا دامن کیوں چھوڑے؟ حالات سے گھبراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کیوں توڑے؟
تو میرے محترم دوستو، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سبق سکھایا ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہم اسلام کا دامن ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے احکامات کو ہرگز نہیں توڑیں گے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں قیصر و قصرہ کی بات کر رہا تھا کہ ان کے دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد پہنچے، وہاں جا کے کھانا کھا رہے ہیں، دعوت دی گئی ہے۔ ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت بہت مضبوط ہو گئی ہے، یہ لوگ جس سے بھیڑتے ہیں اس کا خاتمہ کر لیتے ہیں، ان کے مقابل جو آتا ہے وہ شکست خوردہ بن جاتا ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کھانا پیش کیا گیا۔ ایک صحابی سے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا، سامنے کفار کے مجمع، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے نا، بڑے عجیب حیت میں آتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، تلواریں وہ بھی ٹوٹی ہوئی، داڑھی امامہ، اس حالت میں آتے تھے۔ تو لوگ دیکھتے تھے کہ ایک طرف ان کی ظاہری حالت ہے، ایک طرف ہم دنیا کے حالات کو پڑھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں علاقے کے علاقے فتح کر لیتے ہیں، تو بڑے غور سے دیکھتے تھے کہ آخر کیا چیز ہے ان کے اندر کہ لوگ ان سے اتنے ڈرتے ہیں۔ تو ادھر بھی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سپاہی گئے تھے ان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اسی بیچ میں ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نوالا گر جاتا ہے، وہ صحابی نوالا اٹھا کر اس پہ کچھ دھول مٹی وغیرہ ہوگی، اس کو صاف کر کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بازو میں کوئی ایک بیٹھا ہوا تھا، جو بھی اب کون تھے معلوم نہیں، صحابی تھے کون تھے، وہ اشارہ کرتے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، یہ لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ لوگ سوچیں گے کہ یہ لوگ اتنے بھوکے ہیں کہ اندر زمین پہ گرا ہوا کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے اتترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کس کے دربار میں؟ قیصر و قصرہ کے دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی سنتیں ہماری زندگی سے جاتی رہیں، سنتوں کے جنازے ہماری زندگی سے، ہمارے گھروں سے اٹھتے جا رہے ہیں، ہمیں ذرہ برابر اس کی پرواہ نہیں۔ میں بارہا واقعات سناتا ہوں لیکن ابھی موقع بھی نہیں ہے، بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، بات کہیں اور چلی جاتی ہے، اس کے لیے خیر میں وہ قبر کا واقعہ آپ کو شارٹ میں اشارہ کر دوں۔ قبر کا واقعہ بارہا کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سامنے بندے کے سامنے لایا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو بندہ تو کہے گا میرے نبی ہے، لیکن نبی کہیں گے کہ میرا امتی نہیں ہے، اگر میرا امتی ہوتا تو اس کا حلیہ بھی میرے جیسا ہوتا۔ بہر آپ جنہوں نے یہ واقعے کو پہلے میرے سے سن چکے ہیں وہ اشارہ سمجھ جائیں گے، میں آگے جاتا ہوں۔ تو ایک تو ہمیں ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اپنے عقیدے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان اور عقیدہ ساتھ ساتھ میں ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے عقیدے کو کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے۔ آج لوگ اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، دوسرے مذاہب کو اپنا لیتے ہیں، وہ کیوں ان کا بیسکلی ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، دلوں کے اندر ایمان سرایت نہیں کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی بات کے اندر آ کر اپنے عقیدے کو خراب کر لیتے ہیں اور پھر اسلام سے متنفر ہوتے ہوئے اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خیر دوسری چیز ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ تیسری چیز جو اہم ترین چیز ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ان دو چیزوں کے بعد سب سے اہم ترین چیز ہے تو اپنے اخلاق۔ مسلمانوں کو آج اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی جو ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، کیونکہ خصوصاً ہم جس ملک میں رہتے ہیں ایسی جگہوں کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی کو سختی سے اسلام کا قائل نہیں کر سکتے ہیں، سختی سے اسلام کا قائل ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنا پڑے گا، ان کے سامنے اچھے اخلاق کو پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ سختی سے قائل کرنے جائیں گے تو ہم خود مٹ جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مکہ مکرمہ کے اندر کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی، حملہ نہیں کیا،
بلکہ لوگوں کے حملے کھاتے گئے، لوگوں کے حملے برداشت کرتے گئے، لوگوں کے مظالم برداشت کرتے گئے، لیکن اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کے علم کو بلند کیا اور اسلام کو دنیا تک پہنچایا۔ لوگ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے دیکھتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے، تو آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے جاتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آج میرے اخلاق کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے، اور ہمارے اگینسٹ جو ہمارے غیر مسلم برادران ہیں ان کے اخلاق کیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی دنیا کے اندر گھومتا پھرتا ہے، ہم لوگ اکثر کاروباری لوگ ہیں، اور جو کاروباری لوگ نہیں ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ دکان پہ سامان لینے کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو کبھی مسلم کی دکان پہ بھی جاتے ہیں، کبھی غیر مسلم کی دکان پہ بھی جاتے ہیں، تو ہمیں ہر ایک سے سابقہ پڑتا ہے، مسلمان کی دکان والوں سے اور جو غیر مسلم دکاندار ہیں ان سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ تو ہم خود دیکھیں کہ کس کے اخلاق بہتر ہیں۔ آپ غیر آج کامیاب ہے تجارت کے اعتبار سے، تو کیوں کامیاب ہیں؟ کہ انہوں نے وہ اخلاق اپنا دیے جو مسلمانوں کے اخلاق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی تعلیم مسلمانوں کو دی تھی وہ اخلاق انہوں نے اپنا دیے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کفر کی وجہ سے کامیاب نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی اخلاق اپنانے کی وجہ سے کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ وہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ ہم ہرگز شک کے اندر مبتلا نہ ہوں کہ وہ غیر کامیاب ہو گئے، بنیے کامیاب ہو گئے، گجراتی مارواڑی کامیاب ہو گئے، تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے کامیاب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسلام والوں کے اخلاق، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تجارت میں جو اخلاق تھے، تجارت میں جو اصول تھے، وہ اصول اپنا لیے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہے۔ کہ بکا ہوا مال بھی وہ واپس لے لیتے ہیں، کٹنگ کیا ہوا مال بھی وہ واپس لے لیتے ہیں، واپس لے کے پورا پیسہ واپس کر بھی دیتے ہیں، اور جو بھی کسٹمرز آتے ہیں اس سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ وہ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ میں کسٹمر کا فائدہ بھی دیکھتے ہیں، وہ کسٹمر کو کاٹتے ہیں لیکن حساب سے کاٹتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اور یہ ساری چیزیں ہم کو کس نے سکھائی؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی، لیکن اپنائی کس نے؟ ایک غیر نے اپنائی، اور ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے بڑا بورڈ لگا دیا، بکا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر واپس کرنا بھی ہے تو پیسہ واپس نہیں ہوگا، آپ کو مجبوراً اس کے بدلے میں دوسرا ہی سامان لینا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا ہوں، ہمارے ممالک کے دکاندار کہتے ہیں، ہر جگہ ہر دکان میں جا کو بورڈ لگا ہوا ہوگا۔ تو اسلام سے نفرت کون کرتا ہے؟ اسلام کے اصول کو کون اپنا رہا ہے؟ میں اپنا رہا ہوں کہ غیر اپنا رہا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اپنوں کے ساتھ تو اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظالمین کے ساتھ میں، اپنی جان کے دشمنوں کے ساتھ میں وہ اخلاق تھے کہ وہ بیچارے مجبوراً اسلام کو قبول کرنے پہ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک فاتح بن کر مکہ کا انٹری کرتے ہیں۔ مکہ کے کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ستایا تھا، بہت ظلم کیا تھا، اور اتنا زیادہ ظلم کیا تھا کہ جب مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو بار بار پیچھے مڑ کر کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ رہے تھے، اے کعبہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، یہ مکہ والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مکہ کعبۃ اللہ سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ ہمیں تو محبت ہے ہی، لیکن وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے اور اللہ کا گھر تھا، بالکل دونوں کا قریبی تعلق تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ محبت تھی، لیکن پھر بھی مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا، اور حالات نے پلٹا کھایا کہ پھر وہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کثیر تعداد میں، ایک بڑی فوج کے ساتھ میں ایک فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں انٹری کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن کس حال میں؟ گردن جھکی ہوئی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ میں، اور کفار وہاں ہیبت زدہ ہے کہ
کہ آج ہمارا کیا حال ہوگا، ہم نے محمد کے اوپر اور محمد کے ساتھی کے اوپر بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، آج بدلے کا دن ہے، آج مکہ کے اندر خون کی ندیاں بہیں گی، آج بدلہ کا دن ہے، آج ہم میں سے ہر ایک کی گردن اڑا دی جائے گی۔ لیکن میرے محترم دوستو، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، جو بندہ جو بھی مکہ والا حرم میں داخل ہو گیا وہ مأمون ہے، اس کو امن ہے۔ اور دوسرا اعلان کیا کرتے ہیں، جو بندہ ابو سفیان جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے، اس کے گھر کے بارے میں اعلان کرتے ہیں، جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو یہاں آ جائے اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے۔ ایک تو ابو سفیان کا مرتبہ بیان کر دیا، اس کو بھی ترغیب دے دی کہ قاتل کو کہہ رہے ہیں، ایک تو اس کا مقام کہ بھئی وہ تو معاف ہے ہی، وہ اس کے گھر میں آ جائے اس کو بھی معاف۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بھی بندے کا خون نہیں بہایا، بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حد درجہ نفرت کرتے تھے، تو اس نفرت کی وجہ سے ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آج اگرچہ ہم شکست خوردہ ہو چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہو رہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے مکہ کے اندر محمد رہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تو اب میں مکہ کے اندر نہیں رہ سکتا، مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اتنے خطرناک قسم کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور اسلام سے اتنی زیادہ نفرت کرنے والے تھے۔ کون؟ خالد بن ولید، حضرت اکرمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر دوڑاتے ہیں کہ خالد بن ولید نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان کے بھائی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو آپ سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہے کہ اس کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے رہتے ہوئے مکہ کے اندر محمد بھی رہے اور میں بھی رہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے، تو میں مکہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، میں کہیں پہاڑیوں کے اندر جا کے اپنی زندگی گزار لوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خالد تو بہت اچھا انسان ہے، آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ خالد تو بہت اچھا انسان ہے، آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں خالد بن ولید؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں؟ خالد بن ولید کے بارے میں، وہ خالد بن ولید جس نے غزوہ احد کے اندر کفار ہار چکے تھے، مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے، لیکن ایک خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے پیچھے سے مڑ کر پہاڑ کے پیچھے سے آ کر احد کے اوپر سے واپس مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھڈے کے اندر گر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخم برداشت کرنے پڑے۔ کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا؟ اس خالد بن ولید کی وجہ سے۔ اور آج جب فتح کا دین ہے، بدلے کا دین ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، خالد بن ولید کی گردن کو قلم کر سکتے ہیں، ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید کہاں ہیں؟ ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے بھائی کہتے ہیں وہ تو آپ سے نفرت کی وجہ سے کہیں پہاڑوں کے اندر جا کے چھپ گیا ہے کہ میں پہاڑوں کے اندر اپنی زندگی ختم کر لوں گا، لیکن محمد کے سامنے میں اور محمد آمنے سامنے نہیں رہ سکتے ہیں۔ بولے خالد بن ولید تو بہت اچھا انسان ہے، آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان کے بارے میں بہت سے اچھے تعلیمات، تعریفی جملے ارشاد فرمائے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بھائی جاتے ہیں خالد تم کیا کر رہے ہو؟ بولے کیوں، کیا بات ہے؟ غصے سے بولے تم ایک طرف اللہ کے رسول سے نفرت کرتے ہو اور وہ تو تمہارے بارے میں بھرے مجمع کے اندر تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ خیر یہ واپس چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ خالد بن ولید کا دل اللہ تعالیٰ نے موم کر دیا۔ دو خالد بن ولید اور غالبہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے اپنے 2 جگر کے ٹکڑے مدینہ کی طرف بھیج دیے، بشارت سنا دیتے ہیں۔ مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے مدینہ کی طرف بھیج دیے ہیں، اور خالد بن ولید جب مکہ مدینہ منورہ کے اندر آتے ہیں تو اپنے بھائی کے یہاں جا کے غسل وغیرہ سے فارغ ہو گئے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں نہا دھو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کے بھائی واپس ان کے پاس آتے ہیں کہ خالد بن ولید جلدی کرو، خالد تم جلدی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدت سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے تمہارا
انتظار کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک فاسق اور فاجر ظالم قسم کا بندہ آخر موم کیوں نہ ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نشاور کیوں نہ کرتا؟ کیا اخلاق تھے اس ظالم کے لیے، اس قاتل کے لیے، اس اسلامی فوج کو شکستہ خوردہ بنانے والے کے لیے۔ لیکن بعد میں یہی خالد بن ولید کیا بن گئے؟ اسلام کی ڈھال بن گئے، اسلام کے لیے ڈھال بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اسلام کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جہاں جہاں فوج لے کر بھیجا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستو، یہ سب کس بنیاد پہ ہوا؟ تلوار کی بنیاد پہ، بم کی بارش کی بنیاد پہ نہیں، صرف اور صرف اخلاق کی بنیاد پہ۔ خالد بن ولید جیسے ظالم بندے کا، سخت بندے کا، اسلام سے نفرت کرنے والے بندے کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل جیتا ہے، کس بنیاد پر؟ اخلاق کی بنیاد پر۔ بولو، کس بنیاد پر؟ اخلاق کی بنیاد پر۔ تو آج بھی میرے محترم دوستو، جو ہمارے ہندوستان کے اندر لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، نفرتیں اگل رہے ہیں، نفرتوں کی بارش ہو رہی ہے چاروں طرف، اور ابھی تو الیکشن کا زمانہ ہے، کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، وہ لوگ بھی نفرت پھیلائیں گے، ہم بھی نفرت پھیلائیں گے، اگر وہ لوگ بھی آگ بھڑکائیں گے، ہم بھی آگ بھڑکائیں گے، تو کیا ہوا؟ پوری دنیا ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، وہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ آگ لے کے چلتے ہیں، ہم پانی لے کے چلیں گے، ہم محبت کو لے کے چلیں گے۔ جہاں جہاں وہ نفرت پھیلائیں گے، ہم محمد کا پیغام بھیجیں گے، ہم محمد کا اور محبت کا پیغام پھیلاتے رہیں گے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ حالات مینٹین ہو جائیں گے۔ جو اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں وہ اسلام سے قریب ہو جائیں گے۔ بات لمبی ہو چکی، دو باتیں اور بھی تھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر موقع رہا تو بعد میں بیان کر دوں گا، لیکن آپ کو اشارہ کر لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک تو میں نے کیا بتایا، ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز، اپنے اخلاق کو مزین کرنا ہے، اپنے اخلاق کو مزین کرنا ہے۔ اور تیسری اور چوتھی چیز، ہمیں تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے اور اعلیٰ معاش کو حاصل کرنا ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ معاش، بہترین قسم کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اگر ان حالات میں رہتے ہوئے ان سے مقابلہ کرنا ہے اور ان کے بیچ میں رہتے ہوئے کامیاب ہونا ہے تو بہترین قسم کی تعلیم حاصل کرنا ہے اور بہترین قسم کا بزنس حاصل کرنا ہے۔ معاش میں فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اب یہ دو ٹاپک باقی رہ گئے، علم اور فائنینشلی مضبوط کرنا۔ انشاءاللہ بعد میں جب بھی موقع ملے گا ان دو ٹاپک پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔